العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے بعض کے تذکرے فرمائے ہیں. ان کے خصائص، ان کے نقائص، خوبیوں پہ ملنے والے انعامات اور جرائم پہ پہنچنے والے نقصانات کا تذکرہ کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً قرآن مجید میں مذکور ہے. اور یہ محض ایک تاریخ نہیں ہے، ماضی کے قصص بیان کر دیے، افسانہ ترازی نہیں ہے. اس سے مقصود و مطلوب انسانوں کو نصیحت کرنا، تنبیہ کرنا. اگر پہلے لوگ ان جرائم کی وجہ سے اس قسم کی سزاؤں کا نشانہ بنے تو آج کے لوگ بھی اگر اسی قسم کے جرائم کا ارتکاب کریں گے تو اللہ ذو الجلال والاکرام قادر ہے اس بات پہ کہ اسی قسم کے عذاب سے انہیں دوچار کریں. اور یہ بات یاد رکھ لیں: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نسبتیں بلا اتباع کچھ حقیقت اور حیثیت نہیں رکھتی. نسبت وہ فائدہ دیتی ہے جس میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی، رضا کے لیے انتہا درجے کی حرص اور محنت، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدور پر پیروی اور اتباع موجود ہو. جن قوموں کو اللہ نے عذابوں سے دوچار کیا وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق تھے. باوجود اس بات کے کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا تھا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ویسے ہی ان پہ رحیم و شفیق تھا جیسے ہم پہ ہے. لیکن جب حدود تجاوز کی، حد کراس کی، بغاوت اور سرکشی پہ اتر آئے تو پھر اللہ ذو الجلال والاکرام کا ایک طریقہ ہے، ایسا نام و نشان مٹا کہ تاریخ میں آج ان کے صرف آثار موجود ہیں. ہمارے ہاں ماضی سے تاریخی تعلق رکھنے والے ملتان کے آثار دریافت کرتے ہیں. یہ 5000 سال پرانا شہر ہے، یہ تو آباد ہے، لیکن اس کے گرد و نواح میں لوگ جا کے دیکھتے ہیں. تلمبا کسی زمانے میں بہت شاندار شہر تھا،
آج اس کی تباہی کے بعد اس کے نشانات موجود ہیں، اگرچہ نئی آبادی بھی موجود ہے لیکن تباہ ہونے والا مقام بھی موجود ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلا جائے تو ہڑپا ہے، مونجو داڑو ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ تاریخ انسانی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم سائنسی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہیں، ہر قوم اپنی ضرورت کے سامان فراہم کرتی رہی اور اپنے اپنے حالات کے مطابق سارے ہی بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طاقت کے سامنے کسی کی ترقی، کسی کے وسائل، کسی کی شان و شوکت اور مال و دولت کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوم سبا کا یا اہل سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے جغرافیے کے اعتبار سے سرزمین شام کا یہ خطہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، پہاڑوں میں گھرا ہوا، قدرتی طور پہ درے بنے ہوئے، آسمان سے پانی برستا، دروں میں محفوظ ہوتا، اور اس پانی کی سیرابی سے آئندہ بارشوں تک یہ لوگ فائدہ اٹھاتے۔ اس کے دائیں بائیں یمین و یسار گرد و نواح میں شاندار باغات، فصلیں لہلہاتے کھیت موجود تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین بھی دی، اگرچہ باقاعدہ آبپاشی کا انسانوں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا نظام موجود نہیں، آسمان سے رحمتیں اتارتا، دروں میں پانی محفوظ ہوتا، اور یہ سال بھر اس سے فائدہ اٹھاتے۔ ایک ہی کام کا پابند کیا گیا، کلوا من رزق ربکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فضل و عنایت ہے، کھاؤ پیو، واشکروا لہ، لیکن اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، بہت شاندار آبادی، کوئی فائنینشلی کرائسس نہیں ہے، امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام سے دو چار نہیں ہے، خوف نہیں ہے، آپس میں جھگڑے لڑائیاں نہیں ہیں، یہ تماشے جو ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں اس قسم کی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے۔ بلدۃ طیبہ، ایک آئیڈیل زندگی، ورب غفور، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ بڑا مہربان ہے اور دے گا۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، مانے نہیں ہیں، شکر کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ وہ بیچارے اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ جتنی ریل پیل ہے، روپے پیسے کی، یہ لہلہانے والے کھیت، یہ سرسبز و شاداب فصلیں، یہ لمبے چوڑے کھلیان اور غلے کے بھرے ہوئے یہ منڈیاں اور شہر، یہ ہمارے فہم و تدبر کا اور ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہیں۔ فَعَارَضُوا، پیدا کرنے والے کو، بارشیں اتارنے والے کو، یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والے کو بھول گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، وہی پانی جو ان کے لیے آبپاشی کا ذریعہ تھا، زمینوں کی شادابی کا سبب تھا، فصلوں کے پیدا کرنے کا باعث تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے بطور عذاب مسلط کر دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وہ انگور کے، ملتانی آموں کے، شاندار کھجوروں کے لہلہانے والے باغ، دنیا کا بہترین فروٹ جو زمینیں پیدا کرتی تھیں، شاندار اناج جن زمینوں سے
جنم لے کے پاکستان کی منڈیاں، ملکوں کی منڈیاں بھری پڑی تھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پانی کے ذریعے سے سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور گھاس پھوس، گندے بدبودار کانٹے دار پودے وہاں پیدا کر دیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور یہ قانون بیان کر دیا، قیامت تک آنے والے جو بھی اس قسم کے جرائم کریں گے ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہمارے سیاستدان قبل از وقت، ہماری حکومتیں سیلابوں کا، بارشوں کا انتظام نہیں کرتے، اگر گورنمنٹ یہ کرتی تو یوں نہ ہوتا، اگر یہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کو عذاب دینے کے لیے وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ پانی نوید زندگی ہے، یہ ہر جاندار کے لیے بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہی پانی موت کا بیان بنتا ہے۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، کیوں کوہ سلیمان کی کے پہاڑ یوں پانی چھوڑتے ہیں کہ شہروں کے شہر لپیٹ دیے۔ بلوچستان 80% سے زیادہ آج ڈوبا ہوا ہے، سندھ جو صحرا ہے، تا حد نگاہ آپ چلتے جائیں، کئی گھنٹے آپ گاڑی بگاتے جائیں، وہاں سوائے صحرا کے اور کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن آج ہر طرف پانی ہی پانی ہے، انسانی زندگی سسک رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، عذاب ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا۔ 40 گھنٹوں سے مسلسل بارش لگی ہوئی ہے، اور تیری معاشی ہب کراچی، اس کے گلی محلے بلکہ اس کے مکانات 6 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی، کیا یہ سب کچھ کراچی سے مختص ہے؟ کیا یہ سارا کوہ سلیمان کی سے ہے؟ کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت اور طاقت ملتان میں بے بس ہو جاتی ہے؟ کیا ملتان یہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے دم مار سکے؟ یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ قانون شریعت نے بیان کیا، ذالک جزیناہم بما کفروا۔ ملتانیوں، تم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے پایا احسانات تم پہ کیے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا دین کہاں ہے؟ اس کا شکر کہاں ہے؟ اس کی بندگی کہاں ہے؟ اس کے نبی کی پیروی کہاں ہے؟ آخرت کی فکر کہاں ہے؟ جنت کا لالچ کہاں ہے؟ جہنم کا خوف کہاں ہے؟ تم تو دنیا کے بندے بن گئے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شکر سے اعراض کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اللہ یہی سلوک کرتا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی غلطی نہیں ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے، ہم بڑے آب و تاب کے ساتھ ڈائمنڈ جوبلی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں، حوا کی بیٹیاں جسم تھکا رہی ہیں، اور ہماری گورنمنٹ کے ذمہ داران، وہ وزیر اعظم اور اس کی ساری کیبنٹ، بڑے بڑے مفتیان ذی احتشام، وہ بغیرتی کا ماسک لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد کی بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ اس ملک کی سیلیبریشن، اس کے جشن آزادی کے موقع پر، جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا تھا، فارسلنا علیہم سیل العرم، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھا ہوا یہ کلمہ توحید اور اتباع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان، کیا تیری مقننہ کی ٹیبل پہ ہے؟ کیا تیرے نظام عدل کی بنیاد ہے؟ کیا تیرے گھر کا نظام اس لا الہ کے مطابق ہے؟ کیا تیرا منڈی بازار، تیرا کاروبار، تیرا ایجوکیشن سسٹم، تیرا پولیٹیکل سیٹ اپ، یہ سارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ یہ تھرکتے ہوئے جسم اس بات کا اعلان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم نے کیا سمجھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اپنے نام پہ ملک دیا، سمجھ لو میرے بھائیو، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے من جملہ انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے ملک۔ ہم نے تو سمجھ لیا، بانی پاکستان نے تحریک چلائی، بڑی مختصر سی ہم تو بات کرتے نا، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بن گئی،
1914 میں یہ ہو گیا، پھر فرسٹ ورلڈ وار آ گئی، پھر تحریک خلافت چلی، اس کے بعد 1928 میں نہرو کے 14 نکات آ گئے، 1931 میں ڈاکٹر اقبال کا خطبہ الہ آباد آ گیا، اور 36 میں انتخابات ہو گئے، 40 میں ہم نے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پاس کر لی، اور 47 میں پاکستان بن گیا، اور بس نہیں میرے عزیز بھائیوں، میں التماس کروں گا اپنے بھائیوں سے، گرمیوں کے دنوں میں صاحب ثروت جاتے ہیں نادرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کے لیے، ضرور جایا کیجئے، لیکن آئندہ جب کبھی جانا ہو، مانسیرا سے آگے جب بالا کوٹ سے گزر ہو تو دریائے کنہار سے قدرے بلندی پر کسی سے پوچھنا یہاں شہدائے بالا کوٹ کی قبریں ہیں، اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ اگر یہ پاکستان، یہ 1931 کی تحریک، 1940 کی قرارداد بس اتنی بات تھی، تو یہ سید زادہ شاہ ولی اللہ کا علمی جانشین، شاہ عبدالعزیز کا مسند نشین، شاہ عبدالغنی کا لخت جگر، یہ عظیم الشان نجیب الطرفین سید سرزمین ہند، جس کا مقابل اور مثیل پیش کرنے سے قاصر ہے، یہ بالا کوٹ کی اس پہاڑی پر آج محو استراحت کیوں ہے؟ یہ 1826 میں دہلی کو چھوڑ کے یہاں کیا لینے آیا تھا اگر پاکستان صرف 1931 کی تحریک کے نتیجے میں بنا؟ تھوڑا سا آگے جا کے دریائے کنہار کی طرف اترنا اور رائے بریلی کے اس عظیم القدر سید کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے، شہید بالا کوٹ خلیفہ وقت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، اس مرکب پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے سوال کرنا، یہ پاکستان اگر اس تحریک کے نتیجے میں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس کے نتیجے میں بنا تو یہ اللہ کا بندہ یہاں بریلی کو چھوڑ کے یہاں محو استراحت کیوں ہے؟ ہم بھول گئے سب کچھ، ہمیں یہ یاد رہا کارخانے بنائیں گے، کاروبار سجائیں گے، اور سال کے بعد 14 اگست کو پرچم لہرائیں گے اور کمکمے جگائیں گے، اور پھر ڈانس پارٹیاں ارینج کریں گے، اور پاکستان زندہ باد کی ریلیاں نکال کے سب کچھ فراموش کریں گے۔ یاد رکھو، قسمیں پیدا کرنے والے رب کی، یحییٰ علی صادق پوری نے وہ پھانسی کے پھندوں پہ جھولنے کی خبریں سن کے وہ مسکراتا ہوا اللہ کا بندہ اور کٹی ہوئی داڑھی کے بال اٹھا کے آنسو بہانے والا وہ بوڑھا عالم دین تیرے کارخانوں کے لیے نہیں کٹا تھا۔ شیخ الحدیث احمد اللہ عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ عبور دریائے شور کالا پانیوں کی نظر ہوا تو تیری دکانوں کے لیے نہیں ہوا تھا۔ وہ تھانے سر کا تھانے دار جعفر ساری زندگی جزائر انڈمان میں بسر کر کے آنے والا تیرے سیاسی گندگی کے لیے نہیں گیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے گئے تھے صاحب۔ وہ ڈاکٹر عبدالجبار عبدالستار الخیری، ان سے بھی پہلے سید وہ مولانا عبدالحلیم شرر، اور اس سے بھی پہلے 1857 کی جنگ آزادی وہ جنرل بخت خان اور اس کے سارے سپاہی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے پشاور سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں مجاہدین آزادی کے لاشیں شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہم نے نہ دیکھے۔ دہلی تیرا تھا، اسے اجاڑا گیا، مدراس و پٹنہ تیرا تھا، اسے اجاڑا گیا، بمبئی و کلکتہ تیرا تھا، تیرے لہو سے اسے سیراب کیا گیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ جاؤ اس شہزادوں جیسا جمال رکھنے والا اور بادشاہوں جیسا جلال رکھنے والا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھ کے دیکھو آپ نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ غزنی میں بسیرا تھا، خاندانی سید ہیں، صحیح معنوں میں آل رسول سے عظیم الشان نسبت رکھنے والے،
اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقلیدی جمود سے اتباع سنت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، دادا محترم حضرت سید داود غزنوی، اللہ نے اتباع سنت کا درد دل میں پیدا کیا، کتاب و سنت کے حامل بنے۔ وہاں کے جو عمال تھے، جو خان تھے، انہوں نے زندگی اجیرن کر دی، غزنی کو چھوڑا، وہ محمود غزنوی والی غزنی، اسے چھوڑا، امرتسر میں آ کے بسیرا کیا، اور آج کا پنجاب انڈین یا پاکستانی، اس میں کتاب و سنت کی علوم کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار جس خاندان سے اللہ نے لیا وہ یہ غزنوی خاندان۔ سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس تحریک آزادی میں، قید و بند کی صعوبتیں، کوڑے اور جیلیں، اور اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے، ہم نے تو بڑا سستا سا بنا لیا نا، بس ڈانس کرا لو اور حق ادا ہو گیا آزادی کا۔ شیخ الکل فی الکل حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحصیل علم حدیث کے لیے گھر سے نکلے، دوبارہ اپنے رشتہ داروں میں والدین کی طرف جانے کی کبھی سوچا ہی نہیں۔ 52 سال مسلسل، 52 سال 52 ایئرز مسلسل، آدھی صدی سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے توفیق سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتے رہے۔ اور ایک صوفی نے لکھا، کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت سید صاحب کی مجلس درس کو، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام جیسی مقدس مجلس ہے۔ 52 سال حدیث رسول کا خادم، 1 سال راول پنڈی کی جیل میں بند کوٹھڑی میں پابند سلاسل رہا۔ کبھی پوچھ کے دیکھو اپنے آپ سے، اس اللہ کے بندے کا جس کے بارے میں علماء نے کہا شیخ الکل فی الکل، اپنے زمانے کا تمام علوم و فنون کا سب سے بڑا عالم، یہ جیل کی کال کوٹھڑی میں کیوں رہا؟ یہ اس پاکستان کے لیے رہا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پاکستان کے لیے۔ امیر المجاہدین مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کبھی ملنگوں کے بھیس میں، کبھی بھکاریوں کے روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں ہندوستان کے گلی محلوں میں شہر درد شہر گشت کرتے پھرتے ہیں، سامان ضروریات کا سامان مجاہدین کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ انگریز سے مار کا آ رہی ہے، پہلے سکھ سے لڑتے رہے، پھر انگریز سے پنجہ آزمائی ہے، اور ہندوستان کے کونے خدروں میں جا کے ملنگوں کا سب بھیس اختیار کر کے پھرتے رہے۔ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پاکستان۔ حضرت سید داود غزنوی کہتے ہیں بڑے نقصانات اٹھائے، لیکن دل ٹکڑے ہو گیا جب یہ خبر پہنچی کہ ہماری جامع مسجد غزنوی کو آگ لگا دی گئی۔ مولانا عبداللہ بھوجیانی، عبدالرحیم بھوجیانی اپنے بیوی بچوں سمیت مسجد کے حجروں میں انہیں جلا دیا گیا، زندہ نظر آتش کر دیا گیا، اور وہ لاکھوں کی لائبریری، دنیا کے طول و عرض سے جو مخطوطات ہم نے جمع کیے تھے وہ سارے نظر آتش کر دیے گئے۔ یہ ساری قربانیاں ہیں تیرے آبا کی، اس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اور ہم نے پاکستان میں کیا کیا؟ آگے حکومتوں نے کیا کیا؟ عوام نے کیا کیا؟ ہماری مقتدرہ نے، اشرافیہ نے کیا کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ملک اس لیے دیا تھا کہ اس میں نمازوں کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، یعنی تیرا جسم بھی اللہ کا مطیع، تیرا مال بھی رب کی رضا کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں ایک سلسلہ قائم ہوتا، معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں جھٹلا دیا، تکذیب کی، نہیں مانے، ملک دے دیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھول گئے۔ اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اپنی باریوں کی فکر ہے، اس کو اتارو، اس کو چڑھاؤ، اب تیری باری
باری، اب میری باری، یہ چور ہے میں اچھا ہوں، وہ کہتا یہ چور ہے میں اچھا ہوں، یہ کرپشن کے بادشاہ، یہ جھوٹ بولنے کے دل دادا، یہ بددیانت اور خائن، یہ تماشا بنانے والے اس قوم کو اور ملت کو، ان یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تکذیب کریں گے اس نعرے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو کیا ہے، اس سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی تھی، ان کا انجام کیا ہوا، قوم ہود نے کی تھی، ان کا انجام کیا ہوا، عاد و سمود نے کی تھی، ان کا انجام کیا ہوا، واصحاب مدین، اصحاب مدین نے اللہ کی شریعت کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا، آل لوط نے اللہ کی شریعت کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ سارے وہ ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے تکذیب جرائم کی وجہ سے پکڑا، آسمان سے ان پہ عذاب مسلط کیا اور نسیہ منسیہ کر دیا، تاریخ میں سوائے ان کے آثار کے اور کچھ باقی نہیں۔ کم اہلکنا قبلہم من قریۃ وکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمۃ وہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلہ وقصر مشید۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم ایٹم کے مالک ہو، 6 لاکھ فوج کے مالک ہو، تمہارے پاس بڑے وسائل ہیں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت ساری مملکتیں حکومتیں تھیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، شریعت سے انحراف کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے پکڑا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتوں کے بل کر دیا۔ کیا خیال ہے یہاں سے کتنی دور ہے ڈی جی خان؟ 100 کلومیٹر، ہاں، اور اس سے آگے بلوچستان۔ سبزی لینے جاتے ہیں بازار میں، بینگن 200 روپے کلو، کبھی سوچا اتنا مہنگا کیوں ہوا؟ ہاں، فکر نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیلاب تو کو سلیمان کی میں آیا، درائے سندھ سے پرلی طرف ہے، ہم تو ادھر ہیں، ہمیں کیا فکر ہے۔ یہ سبزیاں ساری بلوچستان سے آیا کرتی تھیں، رکنی کولو سے، ڈیرہ بگٹی سے، ان علاقوں سے سبزیاں آتی تھیں، اب نہیں آ رہی۔ ہمیں کچھ احساس ہوا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ جو سیل عرم ہے نا، بالکل یہی نقشہ تھا۔ یہ رود کوہیوں کا پانی جس نے پورا بلوچستان ڈبو دیا، 80% سے زیادہ بلوچستان زیر آب ہے اس وقت۔ میت دفن کرنے کے لیے خشک زمین نہیں مل رہی۔ ان کے گھروں کی حالت کیا ہے، ان کے بستر راشن کی حالت کیا ہے، ان کے چھتوں مکانوں کی حالت کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طاقتیں ان کنکریٹ کی دیواروں کو ڈھانے پر بہت بڑی قدرت رکھتی ہیں۔ اور بھائی دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذاب کا سامنا کر سکے۔ ایسے ہی دروں میں پانی رکتا اور اہل سبا اس سے فائدہ اٹھاتے، فعارضوا، انکار کیا، نہیں مانا، شکر نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے زمین پہ بھیجا تھا وہ مقصد بھول گئے، اپنی بدمستی میں لگ گئے، جیسے ہم لگے ہوئے۔ جانوروں کی طرح لڑائی ہو رہی ہے، ملک آدھا ڈوبا ہوا ہے، 2 صوبے زیر آب ہیں، کروڑوں لوگ بھوک و افلاس کا شکار ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، روزانہ دسیوں پانی میں بہہ کر مر رہے ہیں، اور حکومتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگی ہوئی۔ اس سے زیادہ اللہ کی شریعت کی تکذیب، ناشکری اور نعمتوں کا انکار اور کیا ہوگا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام پہاڑوں کے دروں کو حکم دیتا ہے پانی چھوڑو، اور وہ نکلتے ہیں، سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، پتھر بھی آتے ہیں، گاڑیاں بھی بہہ رہی ہیں، پل بھی بہہ رہے ہیں۔ اور یہ طرفہ تماشا نہیں ہے، 43% رقبہ رکھنے والا ایک صوبہ، پورے ملک کا 43% رقبہ بلوچستان کے پاس، اور کوئی زمینی رستہ بلوچستان کو باقی۔ میرے عزیز بھائیوں، بسا اوقات پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگتی ہے تو ساتھ والوں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر تم نے احتیاط نہ کی تو شارٹ سرکٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جھٹکے دیتا ہے،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ جو ڈاما ڈول ہو کے رہنا ہے نا، ادھر نہ ادھر، اخلاص نہیں اللہ کے ساتھ، وفا کا داعیہ نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن اسے عملی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. میری بدو باش لا الہ کے مطابق نہیں، میرا پولیٹیکل سیٹ اپ لا الہ کے مطابق نہیں. اللہ کی قسم میری زندگی میں ترجیح ہے ہی نہیں لا الہ الا اللہ الا من رحم اللہ. جاؤ اپنے آپ سے سوال کر لو. میں حکومتوں کا رونا نہیں روتا، مجھے اپنے آپ سے، اپنے بھائیوں سے درخواست ہے، اپنے آپ سے سوال کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری ترجیحات زندگی میں کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال والاکرام پکڑتے ہیں. یہ جو ڈاما ڈول رہنے والے ہوتے ہیں نا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور نظام لے کے آئیں گے کبھی بیجنگ سے، کبھی لندن سے، کبھی نیو یارک سے، کبھی یہودیوں سے، کبھی صہیونیوں سے. سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ الجلال والاکرام کی بندگی کے لیے، اور خالصتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے لیے. قسم رب الجلال والاکرام کی، یہ پانی سارے تیرے لیے نوید زندگی اور بشارت ہوں گے. قوم عاد نے کہا تھا نا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اذ انذر قومہ بالاحقاف، نبی قوم کو ڈرا رہا ہے. حقف اتنے مضبوط شاندار محل، ہمیں غلطی لگ گئی کہ ہم سائنسی طور پہ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے زمانے میں بڑے ترقی یافتہ تھے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی بلڈنگوں کا تذکرہ کیا، شاندار محلات میں رہنے والے، ٹیلوں کے اندر اپنے گھر بنا کے بسیرا رکھنے والے. انہوں نے چیلنج کر دیا نبی کو، قالوا وجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا. تو سمجھتا ہے کہ ہمارے اقتدار ختم ہو جائیں اور ہمارے لمبے چوڑے کارخانے جو چل رہے ہیں یہ سارے برباد ہو جائیں، جو ہماری باپ دادا نے نسلوں سے بنائی ہوئی ہماری عزت وقار ہے یہ مٹی میں مل جائے. جا، ہم تیری نہیں مانتے، فأتنا بما تعدنا، جس عذاب کی دھمکیاں دیتا جا لے آ. ان کنت من الصادقین، تو دعوے میں سچا ہے، تیری شریعت سچی ہے، تیرا پیغام برحق ہے، تو جا، جس عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے لے آ. نبی کیا کہتا ہے؟ انما العلم عند اللہ، میری ذمہ داری بات پہنچانا ہے، عذاب دینا نہ دینا میرے اختیار کی بات نہیں ہے. کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے علم میں ہے. مجھے جو اس نے کہا میں نے تمہیں پہنچا دیا. میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، آسمان پہ بادل چمکے گرج رہے ہیں، بجلی بار بار چمک رہی ہے. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وہ دیکھو مولوی کیا کہتا تھا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، فصلیں نہیں ہوں گی، کارخانے بند ہو جائیں گے، یہ کھیتوں کھلیان اجڑ جائیں گے، روپیہ پیسے کی کمی ہو جائے گی، شارٹیج قحط آ جائے گا. وہ دیکھو آسمان پہ بادل آ گئے ہیں، ممطرنا، بارش برسے گی اور موجیں ہی موجیں. ہماری یہ حکومتیں، ہماری راجدھانیاں، ہمارے اقتدار، چلتے ہوئے کاروبار، انہیں کون ہم سے چھین سکتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل هو ما استعجلتم به، وہ جو تم اجلت میں طلب کرتے تھے نا، اصل میں ان بادلوں میں وہی تھا. ریح فیہا عذاب علیم، یہ پانی لے کے نہیں آئے تھے، تمہاری بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ کوہ سلیمان کی سے نکلنے والی رود کوہیاں یہ تمہاری فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں. یہ فاضل پور کو، حاجی پور کو، چنڑ بستی کو، آبادیوں کو برباد کرنے کے لیے، تونسا کو اجاڑنے کے لیے، جل مگسی کو صفحہ ہستی سے آدھے سے زیادہ مٹانے کے لیے، ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیلا اللہیات، اس سب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ ہوا بھیجی کہ سب کا بیڑا غرق کر دیا. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ان کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار باقی رہے، اس کے علاوہ کچھ زندگی کی دلیل وہاں موجود.
ہم اسی رب کی زمین پہ رہتے ہیں، ہم اسی رب کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان و زمین کا وہی نظام ہے جو صدیوں یا ہزاروں سال پہلے تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ بادل دیکھتے، ماں جی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پیشانی شکل نود ہو جاتی، پریشانی حویدہ ہوتی آپ کے چہرہ پر انوار سے، بے چینی سے کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ میں پوچھتی اللہ کے نبی یہ بادل آئے ہیں، برسیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، زمین زندہ ہوگی، فصلوں کی لہر پہر ہوگی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرماتے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کتنی ہی قومیں ہیں اللہ نے انہی بادلوں سے ان پہ عذاب نازل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی قسم نہ ہم دور ہیں اللہ کی قدرت سے، نہ ہمارے شہر مضبوط ہیں اللہ کے عذابوں کا سامنا کرنے کے لیے، نہ ہماری دولتیں طاقتیں اقتدار اس قابل ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے غضب کا سامنا کر سکیں۔ کوئی عافیت کی جگہ نہیں، لا ملجا ولا منجا الا الیک، آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں تیرے سامنے مطیع ہو گیا، میں نے تجھے اپنا داتا و مولا مان لیا، تو میری پناہ گاہ ہے، تو میرا دستگیر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے مشکلات سے نجات دے۔ جو کتاب تو نے اتاری میں اس کا مطیع ہوں، جو نبی تو نے بھیجا میں اس کا پیروکار ہوں۔ یہ آخری حل ہے ہمارے پاس بچنے کا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہو جی صاحب، بچے خریدا